دوستو یہ ہے حلالہ قسط نمبر 3 سیزن نمبر 3۔ مذہبی رجحان ہونے کی وجہ سے فاطمہ کے والد نے جھجکتے اپنی زوجہ کو حلالہ کے مسائل سمجھا تو دیے، لیکن اپنی زوجہ کے چہرے کا رنگ شرم سے لال ہوتے دیکھ کر انہیں خود بھی شرم آ گئی۔ اگر دین میں یہ حکم نہ ہوتا تو شاید ایسا کبھی سوچتے بھی نہ، کیونکہ اب دین کا حکم تھا، اللہ کی رضا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی مرضی تھی۔ وہ کون ہوتے تھے انکار کرنے والے؟ ان کے لیے تو دین کے احکامات سب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ دین کی راہ میں جان قربان ہو جائے تو بھی وہ کم تھا۔ فاطمہ کا بھی کچھ ایسا ہی رد عمل تھا جیسا اس کی والدہ کا تھا۔ شرم سے چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن دل میں سوچنے بیاں نہ رہ سکی کہ دین کا یہ حکم عجیب و غریب ہے۔ بھلا غلطی سے طلاق ہو بھی گئی ہے تو وہ ایک پردے دار خاتون کو واپس اپنے شوہر سے رجوع کرنے کے لیے کسی غیر مرد کے بستر کی زینت بننا عیب نہیں، عجیب نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یہ بس سوچ ہی تھی، دین کے احکام سے روگردانی ممکن نہیں تھی۔ اور اگر دین کے احکام پر عمل کرنا ہی تھا تو پھر دل میں بھی کسی حکم کو برا ماننا غیر منطقی تھا، کیونکہ اگر خوش دلی سے دین کے احکام پر عمل کیا جائے تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوں گے اور ثواب بھی ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بے دلی سے نماز پڑھے، وہ ایک شخص خوش دلی سے، تو یقیناً خوش دلی سے نماز پڑھنے والے سے ہی اللہ خوش ہوں گے اور وہ ثواب بھی اسے ہی ملے گا۔ بے دلی سے نماز ادا کرنے والے کے حصے میں سوائے گناہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ فاطمہ کو بات تو سمجھ آ گئی تھی اور اللہ کی خوشنودی اس کے لیے بہرحال سب سے پہلے تھی، لیکن پھر بھی شوہر کے علاوہ کسی مرد سے جسمانی تعلقات قائم کرنا ایک ایسا عمل تھا کہ جھجک اور ہچکچاہٹ دل میں رہنی ہی تھی۔ والدہ کی بات سمجھ کر فاطمہ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے اور جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ والدہ کی آنکھوں میں بیٹی کی دین سے رغبت دیکھ کر بے اختیار آنسو آ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو پیشانی چوم لی۔ انہیں آج اپنی تربیت پر بے انتہا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ کے والد نے اپنی بیٹیوں کو بھی اعتماد میں لیا اور انہیں آگاہ کیا کہ اگلا مرحلہ ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو فاطمہ کو ایک رات کے لیے اپنے نکاح میں لے اور فاطمہ کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکے۔ فاطمہ کے والد نے جب سے علم دین کا لیکچر سنا، دین کی خدمات کا جذبہ ان کے دل میں متزن تھا اور وہ احادیث پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ ان احادیث میں عدت سے متعلق کوئی ہدایت نہیں تھی، لہٰذا فاطمہ کے والد نے عدت ختم ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ نمٹنا دینا چاہتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں فاطمہ کے والد اور بھائیوں نے کسی قابل اعتماد شخص کی تلاش شروع کر دی۔ فاطمہ کو اگرچہ یہ سارا معاملہ عجیب لگا تھا، لیکن جب رات کو سونے کے لیے تنہائی میں بستر پر دراز ہوتی تو اپنے سابقہ خاوند علی کی یاد ستاتی تو وہ سوچنے لگتی کہ نہ جانے کیسا شخص ہوگا جس کے ساتھ اس کا حلالہ ہوگا، کیا وہ بھی علی کی طرح ہوگا، نہ جانے اس کے جسم کا لباس اپنے جسم پر کیسا لگے گا۔ یہ اس جیسے ان گنت سوالات فاطمہ کے دماغ میں گردش کرتے اور فاطمہ بجائے علی کے بارے سوچنے کے وہ اپنے حلالہ والے شخص کے بارے میں زیادہ سوچتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے علی اس کے دل سے موت ہوتا جا رہا تھا اور اب زیادہ تر وقت اس کے دل میں حلالہ کے متعلق ہی خیالات آئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ علی کی طرف لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تو دل و جان سے علی کو بیوی بن کر بقیہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب بات یہ تھی کہ وہ بھی انسان ہی نا، اس کے بھی تو جذبات تھی، جنسی جذبات، جنہیں پہلے تو علی ٹھنڈا کر دیا کرتا تھا، لیکن اب ایک مہینے سے نہ تو علی سے بات ہو پائی اور نہ ہی جنسی سکون میسر ہوا تھا۔ حلالہ کو سوچ کر فاطمہ کی جانسی جماعت بھڑک جاتی تھی، لیکن وہ خود پر قابو رکھتی اور قابو نہ بھی رکھتی تو کرنے کو تھا بھی کیا۔ اب تو اس کا دل کرتا تھا کہ بس جلدی سے حلالے والا دن آ جائے اور اس کے بعد اس کی پیاس بجھ جائے تاکہ وہ اپنے خاوند کے پاس لوٹ سکے۔ تو سیزن نمبر 3 اینڈ ہوا، ملتے ہیں
سیزن نمبر 4 کے ساتھ۔